خواتین و حضرات، آزاد لبوں کے ساتھ فراز درویش حاضر ہے. جیسا کہ آپ سب کو اندازہ ہے کہ ہمارا دوسرا شو انگریزی میں ہو رہا ہے اور انگریزی بول بول کے منہ تھک جاتا ہے, تو آزاد لبوں کے ساتھ ہم ذرا کھلی ڈلی اپنے انداز میں گفتگو کریں گے. سمے پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی منائی جائے یا سر پیٹا جائے, ماتم کیا جائے. ایک سفاک قاتل جس نے ہمارے بچوں کے خون کا مذاق اڑایا, ہر دفعہ جب حملہ ہوا اس نے سینہ تان کے کال کی اور جو ہے ذمہ داری قبول کی. ہم اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے رہے. ہم کبھی داتا دربار پہ, کبھی عبداللہ شاہ غازی پہ, کبھی ابھی حال ہی میں سیون شریف پہ, کبھی امام بارگاہوں اور محرم کے جلوسوں میں خون میں لت پت لاشیں اٹھاتے رہے, معصوم بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہے. نہ جانے کتنے معصوم زخمی کر دیے گئے. اور اس کے بعد سب میں اہم تو آپ سب نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول میں لگ بھگ 150 بچے مار ڈالے ان سفاک قاتلوں نے. اس کے بعد ایک گپلو سی شکل نظر آتی ہے احسان اللہ احسان, اس قاتل کی جو کہ ہمارے بچوں کو قتل کرتا گھوم رہا تھا, جو کہ قتل ہونے کے بعد جو ہے ذمہ داریاں قبول کرتا تھا, اس کو جسٹیفائی کرتا تھا, میڈیا کو دھمکیاں دیتا تھا. اب وہ ایک گپلو سے, معصوم سے, بھولے بھالی سی ان کی شکل جو ہے نظر آ رہی ہے. وہ بڑے نادم ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھو کتنا کیوٹ سا بچہ ہے بیچارہ جو غلطی پہ چل پڑا تھا اور اس کو تو لوگوں نے بھٹکا دیا تھا, اور اب تو یہ جو ہے اس کو عقل آ گئی ہے اور اب جو ہے دیکھو یہ اچھی اچھی باتیں بھی کر رہا ہے اور جو ہے نادم بھی بہت زیادہ ہے. تو بس ایک آدھ تھپڑ پڑ مار کے اس کو جو ہے فارغ کیا جائے, اس کو اپنا لیا جائے, اور اب تو یہ بڑا نادم ہے. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹی وی پہ ان کا انٹرویو ہونے جا رہا جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ نے روک دیا ہے. تو سمندر صاحب یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ, یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے کہ ایک قاتل جو ہے اب وہ بھولے والی شکل لے کے بیٹھا رہے گا اور اب ہم جو ہے اس کو تک رہے ہیں کہ کیا اس کو معاف کریں, تھپڑوں مار کے اس کو چھوڑ دیا جائے, کیا کیا جائے. اچھا, بھولی بھالی شکل جو ہے یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہو, لیکن یہ تو بھولی بھالی شکل بہت عرصے سے آ رہی ہے. احسان اللہ احسان کی شکل تو بہت پہلے سے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھی. اچھا, پہلی دفعہ جب اس آدمی نے فون کیا, بہت پرانی بات ہے یہ, اور بتایا کہ میں جو ہے ترجمان ہوں اس کا تحریک طالبان پاکستان کا اور ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں, یہ تو مجھے کسی نے بتایا احسان اللہ احسان, مجھے خیال ہوا کہ شاعر ہے شاید یہ, کیونکہ یہ ایسے پاکستان میں اس طریقے سے نام بھی کچھ عجیب ہے. فیض احمد فیض, آخر میں آپ نے لگا لیا جو ہے پہلے اس کے احسانات دیکھیں ذرا آپ. ہاں, تو وہ جو ہے یہ اچھا ہے, یہ اپنا کل کا لونڈا, جیسے کہ آپ کو اس کی شکل سے نظر آ رہی ہے ہوگا, آپ کو کل کا بچہ ہی ہے ہمارے سامنے, تو یہ جو ہے یہ تو اب جو ہے وہ سب کو آپ ایک طرف رکھیں. آپ نے کہا کہ سفاک قاتل, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ آدمی ترجمان تھا اس جماعت کا جس نے قتل کیے, لوگوں کو مارا, تو یہ خود اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سفاک بات کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ آدمی اس کے قتل کو جسٹیفائی کر دیں, ان قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, انہی کے ٹولے میں سے تھا. یعنی کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ آدمی جو ہے اس نے خود چھری نہیں چلائی, لیکن یہ جو ہے وہ جب گائے کٹ رہی تھی تو اس کی دم پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, یہ یا ٹانگوں میں رسی ڈال کے بیٹھا تھا. یار آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں جو ہے نا یہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جذباتی ہو کے کہیں سے کہیں نہ بڑھ جائیں. آپ یہ جو ہے جیسے ہم کوئی بخیر مثال دے سکتے ہیں کہ جس میں کہ کسی آدمی نے جرم کیا ہو, کوئی آدمی اس کے ساتھ اس کی اعانت کی ہو, تو اس کو آپ برابر کا مجرم جو ہے نہیں قرار دے سکتے. اس طریقے سے یہ آدمی جو تھا وہ ترجمان تھا یہ, اور جو ہے اس نے جو ہے اس کا بہت عرصے تک ساتھ دیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ میرا دل بدل گیا اور میں نے دیکھا کہ جو ہے تحریک طالبان تو کس قسم کے کام کر رہی ہے. اب آپ اس سے کہیں کہ بھائی کیا ہوا, اتنے عرصے تم اس کے ساتھ ساتھ رہے, ہر چیز اس کو کہتے رہے, آخر میں کیا ہو گیا. تو مصباح صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یعنی کہ یہ قاتل اب جو ہے بھولی والی شکل لے کے, علی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ہمیشہ سے ہی بھولا تھا. نہیں خیر بولا تو کوئی بھولا نہیں کہہ رہا میں, شکل اس کی پہلے سے نظر آ رہی تھی. اچھا, سب سے پہلے اس کا نام جو ہے وہ احسان اللہ احسان نہیں, اس کا نام ہے لیاقت علی, دیٹ از ہز ریئل نیم, اور یہ واقعی اس کا کوئی تخلص کی طرح ہے. نہیں, یہ مطلب سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ نے ان کو بٹھایا اس میں ایک ISPR کے ویڈیو میں, اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں بتائیں جو زیادہ تر. اچھا, آپ مجھے اب یہاں بتائیں ISPR کا رول اس میں آپ ذرا بتائیں کس طرح دیکھتے ہیں. ISPR کے جو رول آج کل ہیں وہ اسی طرح کے ہیں, اور مجھے تو اس سے میرے تو خیال سے انہیں چاہیے کہ ذرا وہ تھوڑا سا اپنا پبلک ریلیشننگ کو سیکھیں, سمجھیں. ایسے پبلک ریلیشننگ نہیں ہوتی, اس طرح کے ویڈیوز کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا لوگوں پہ, کیونکہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو کسٹڈی میں ہے وہ اس سے تو آپ جو کہیں گے وہ کہہ دے گا, اس کو کیا وہ تو آپ اگر وہ سچ بھی آپ کروا رہے ہیں اس سے, وہ سچ بھی بول رہا ہے,
تو بھی آپ لیکن پھر مصباح صاحب سوال تو پھر یہ پیدا ہوگا نا کہ پھر وہ سچ کس طرح سے بلوائیں کہ وہ سچ سچ لگے. نہیں تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے سچ بولتا دیکھیں. آپ ان کو لے جائیے کسٹڈی میں لے جائیے, اس کو کیس چلائیے, لٹکائیے, انٹیروگیشن کیجیے. اچھا آپ کے پاس ویز ہیں اس کو انٹیروگیٹ کرنے کی, انویسٹیگیٹ کیجیے. مطلب ہمیں اس سے کیا انٹرسٹ کہ وہ آ کے وہ کرے, آپ ہمیں بتائیے, آپ اس کو قانون میں لے کے جائیں. لیکن یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, کہ تو سولت مرزا میں بھی آپ نے دیکھا تھا. نہیں تو غلط ہے, مطلب یہ تو بات نہیں ہے, 2 wrongs don't make one right. I mean I'm not saying کہ سولت مرزا کے دفعہ صحیح تھا, اس دفعہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ اب میری ایک ذرا چیز سمجھ میں نہیں آئی. علی صاحب نے کہا کہ یہ آدمی تو چھری نہیں چلاتا تھا, یہ آدمی تو اسپوکس مین تھا, تو اس کو تو آپ جو ہے نا اس طرح سے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ نہیں, میں بالکل ایگری نہیں کروں گا اس بات سے کہ ان کا پارٹ تھا, اور مجھے کیا پتا کہ اس نے بھی کیا ہوگا کسی جگہ پہ. مطلب وہ تو ترقی کرتے کرتے اسپوکس پرسن بنا تھا. شروع میں تو وہ بھی ایک فٹ سولجر تھا, گنز لے کے ساتھ میں گھومتا تھا اس طرح سے, اس طرح تصویروں کے ساتھ. اب آپ اس طرح تو جتنے بھی تھے طالبان کے جو لیڈرز ہیں, آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے کسی نے نہ قتل کیا, وہ تو بس بچوں کو بھڑکا کر ان سے خودکش حملے کرواتے تھے. تو سب جو ہیں, کسی کو آپ مت کہیے کہ کوئی بھی قاتل ہے, کوئی بھی وہ ہے, وہ تو صرف وہ بچے قاتل تھے جو کہ پھٹ رہے تھے جا کے, اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئے. تو چلیے کیس کلوز, مطلب یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے نا. اچھا مجھے یہاں پر آپ ایک چیز بتائیں, وہ جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں, بڑی سنگین ایلیگیشنز ہیں, اور جو ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹورڈز لوگوں کی جو سمپتھیز ہیں انڈیا اور افغان انٹیلیجنس, تو صاف صاف لگ رہا ہے کہ وہ تو قتل میں شامل ہیں اس کے ساتھ. یار مگر یہی ہے نا, اگر یہی تو مسئلہ ہے سارا, کہ اس طرح سے جب آپ چیز کو بھدے پن سے پیش کریں گے نا, تو جو اس کی جو پاور ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہ اگر تو وہ سچ بھی ہے, وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ بھی ہے, وہ دل سے ہی کہہ رہا ہے, پھر بھی as far as I am concerned, when I see it, first thing comes in my mind, سب سے پہلی چیز میرے دماغ میں کیا آئے گی کہ یار یہ تو کسٹڈی میں ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی اسکرپٹ دے دیں وہ پڑھ لے گا. تو پھر تو آپ کلبھشن یادو کو بھی یہی کہہ دیں. بالکل آبویسلی, تو بات تو آپ نے ٹائم وہیں فش کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کلبھشن یادو کی, مگر یہ تو طریقہ ہی غلط ہے نا. آپ دیکھیے امریکہ میں بھی جاسوس پکڑے گئے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے انہیں کہ اسرائیلی جو جاسوس تھے ان کو ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے کنفیشنز لیے گئے. مطلب یار کنفیشن آپ کورٹ میں دیتے ہیں. اچھا علی, آپ ابھی جب گاڑی میں اور آپ آ رہے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے, تو آپ نے ایک بات کی تھی یار, اس کا جو ہے سلیم صافی اگر انٹرویو لے رہا تھا تو یا کوئی انٹرویو کرنے دیتے, اس میں کوئی اس کا ٹی وی پہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے, آپ اس پہ قائم ہیں؟ نہیں, میں تو صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو میں واقعی جو ہے اس کا قائل ہوں کہ ہر طرح کی آواز جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آواز نہیں ہے کہ جو کہ آپ کہیں کہ یہ ایک آدمی کوئی الگ سے ہو یہ اور اپنی آواز جو ہے نا یہ اٹھا رہا ہو. ایک آدمی ہے جس کو پکڑ لیا گیا ہے نا. یہ نہیں, اب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ مجھے, میرے خیال سے مصباح صاحب نے کہا کہ رحیم اللہ یوسف زئی کا دعویٰ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو رضاکارانہ طور پہ آ کے جو ہے گرفتاری دی ہے. اب جو ہے وہ یہ مجھے نہیں پتا کہ جو ہے پیچھے جو ہے کیا ہوا ہے, لیکن میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوں کہ آپ قیاس آرائی کے اوپر یہ نہیں نتیجہ اخذ کر سکتے کہ کیونکہ اس کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے اس لیے یہ خود آدمی ملوث تھا ایسے کاموں میں اور یہ قاتل ہے. خواتین حضرات, یار مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر تو کوئی قاتل نہیں ہے, پھر تو آپ سارے قاتلوں کو لے کر آئیں. بیت اللہ محسود کو آپ نکال دیجئے, سب, پھر تو رحمان ڈکیت کو بھی یار بلا وجہ مارا آپ نے, سولت مرزا کو بلا وجہ لٹکا دیا آپ نے. پھر تو آپ نے جو ہے وہ کون سا تھا وہ ایک پپو نما, پپو کیا نام تھا اس کا, وہ بھی کچھ ارشد پپو کلیشن, اور وہ طرح طرح کے تو ہمارے نام ہیں. پتہ یہی تو چلتا ہے ان کے تو کم از کم نام بھی عدالت میں لے جائیں پھر پتہ چلتا ہے. نام سے تو وہ بھی بھولے بھالے لگتے تھے. ساتھ رہے, آپ ان کو سپورٹ کرتے رہے, ان کے لیے آپ کام کرتے رہے. ارشد پپو کو بھی کہتے ہیں پپو بچہ ہے چھوڑ دیں اس کو یار. میں جو ہے کسی کا نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دیں نہ پکڑ لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ قاتل ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے قاتل نہیں. آپ نے تو عجیب و غریب بات کر دی. آپ نے عجیب قصہ, وہ آدمی کال کر کے جو ہے ذمہ داریاں قبول کرتا رہا بچوں کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ قاتل نہیں ہے. یار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو ایک آدمی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ قاتل نہیں ہے. یار حد ہو گئی یار. بھائی وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے. چلیں خواتین حضرات, بہرحال زخم تازہ ہو گئے اس آدمی کو دیکھ کر واپس سے اور اس حالت میں دیکھ کر, لیکن غصہ جو ہے نا مزید بھڑک اٹھائے. فراز درویش کو اس دفعہ آزاد لبوں کے ساتھ سے